الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين صدق اللہ. پہلے آیت پاک کا ترجمہ دیکھیے. اللہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا، اور ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف سازشیں کی، خفیہ تدبیریں کی. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے اپنی تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے. اذ قال، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا. کس نے؟ اللہ نے. کس سے؟ حضرت عیسیٰ سے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، یقیناً میں، متوفی کا، تمہیں پورا کا پورا لے لوں گا، ورافعو کا، اور اٹھا لوں گا تم کو پورا کا پورا، الیہ اپنی جانب، ومطہرو کا، اور تمہیں میں پاک اور صاف کر دوں گا ان الزامات سے، من الذین کفروا، جو تمہارے اوپر کافروں کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں. وجاعل الذین، اور بنا دوں گا میں ان لوگوں کو، کر دوں گا میں ان لوگوں کو، اتبعو کا، جو تمہاری اتباع اور پیروی کریں گے، فوق الذین، ان لوگوں کے اوپر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. ثم، پھر، الیہ، میری ہی جانب، مرجعکم، تم سب کو لوٹ کر آنا ہے. فاحکم، لہذا میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، ان چیزوں میں، کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے ہو. کل لفظ مکر کے الفاظ کی تشریح اور توضیح آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. اگلی آیت کے اندر دوسرا جملہ ہے متوفی کا. اس کی بھی وضاحت تھوڑی سی ذرا ذہن کو یہاں پر حاضر رکھ کے سمجھیے. یہ لفظ متوفی کا جو ہے عربی کا ایک لفظ ہے وفیٌ، اسی سے بنا ہوا یہ جملہ متوفی کا. وفیٌ کے معنی عربی لغت اور عربی گرامر میں پورا پورا لے لینے کے آتے ہیں، اور تمام عربی لغات کی جو کتابیں ہیں عربی گرامر کی، ان کے اندر وفیٌ جو مادہ ہے جس سے متوفی کا بنا ہے، اس کے یہی ترجمہ ہے پورا پورا لے لینا. سمجھ میں آئی بات؟ موت
کیونکہ انسان کی جب موت آتی ہے تو جو اللہ کی طرف سے ایک وقت اور مدت متعین کی گئی ہے زندگی کی، انسان اپنی اس زندگی کی مدت کو پورا کر لیتا ہے، اور انسان کے جسم کے اندر اللہ کی طرف سے جو روح داخل کی گئی ہے، موت کے وقت اس روح کو پورے طور پر انسان کے جسم سے لے لیا جاتا ہے، کھینچ لیا جاتا ہے۔ اسی لیے کنایے کے طور پر موت کے لیے بھی متوفیقہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اس کی وفات ہو گئی، کہتے نا اس کی وفات ہو گئی۔ یہ وفات اسی وفیون سے بنا ہوا ہے جس سے متوفیقہ بنا ہے۔ اور موت کا ایک ہلکا سا نمونہ اور ایک ہلکا سا جھٹکا انسان کی نیند کے اندر بھی نظر آتا ہے، سونے میں۔ اسی لیے قرآن پاک نے موت کے ساتھ ساتھ نیند پر بھی اس متوفیقہ کے لفظ کا استعمال کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ پورا لے لیتا ہے جانوں کو جب اسے موت عطا کرتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامها، اور اس شخص کی بھی جان کو جس کو موت نہیں آتی اس کی نیند میں۔ تو نیند کے لیے بھی توفا اور متوفیقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کنایتن اور اشارتن۔ اور اسی معنی کے اعتبار سے بہت سارے مفسرین نے، اکثر مفسرین نے متوفیقہ کا ترجمہ جو یہاں پر آیا ہے کہ اے عیسیٰ انی متوفیقہ، اور میں نے اس کا ترجمہ کیا اے عیسیٰ میں آپ کو پورا لے لوں گا۔ اکثر مفسرین نے اسی مادے کے اعتبار سے متوفیقہ کا ترجمہ کیا ہے پورا لے لینا۔ اب اگر یہ پورا لے لینے کے معنی کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں یہودیوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے نہیں دوں گا، ان کے ہاتھوں میں جا کر تمہیں قتل اور سولی دینے کی نوبت نہیں آئے گی، بلکہ میں تمہیں پورا لے لوں گا۔ مطلب تمہیں طبعی موت عطا کروں گا، اور اس کی شکل یہ ہوگی پورا لینے کی کہ میں اپنی طرف اٹھا لوں گا تمہیں۔ سمجھ میں آئی بات نا؟ ایک ترجمہ اور تشریح یہ اس لفظ کی، اور دوسرا ترجمہ جو بعض مفسرین کرتے ہیں متوفیقہ کا ترجمہ کرتے ہیں موت سے، کہ اے عیسیٰ میں تمہیں موت عطا کروں گا، موت دوں گا۔ جیسا کہ بیان القرآن جو حضرت تھانوی کے اس کے خلاصے کے اندر بھی یہی ترجمہ کیا گیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو امام المفسرین کہلاتے ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی متوفیقہ کا ترجمہ موت ہی سے کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ مطلب کیا ہے آیت کا، کہ عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تشریح اس طریقے سے نکلتی ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا گرفتار کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملنے پر جو حیرانی اور پریشانی ہو رہی تھی، تو ان کے تسلی کے لیے دو لفظ استعمال فرمائے، ایک متوفیقہ اور ایک ورافعوک الیہ۔ عیسیٰ گھبراؤ مت، یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں نا، جب تم ان کے ہاتھ آؤ گے تب تو قتل کریں گے، تمہیں قتل ہو کر موت نہیں آئے گی، سولی دے کر موت نہیں آئے گی، تمہیں میں تمہاری طبعی اور فطری موت عطا کروں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک تو تسلی یہ دی کہ طبعی اور فطری موت آئے گی، یعنی نہ ان کے ہاتھوں میں جا کر قتل ہوگے اور نہ سولی پر لٹکائے جاؤ گے، اور دوسری تسلی کے الفاظ یہ اللہ نے فرمایا میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ کیا مطلب؟ طبعی اور فطری موت تو اپنی جگہ پر آئے گی، لیکن ابھی جو تم ان کے بیچ میں گھرے ہوئے ہو،
تو ابھی یہ کروں گا کہ تمہیں ان کے نرغے سے اور ان کے بیچوں بیچ سے نکالوں گا اس طریقے سے، ابھی میں تمہیں زندہ اٹھاؤں گا آسمان پر۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بات؟ یہ دوسرے تسلی کے الفاظ استعمال فرمائے اللہ نے۔ اب اس لفظ کو سامنے رکھیے، انی متوفی کا، عیسیٰ میں تمہیں وفات عطا کروں گا تمہاری طبعی اور فطری موت والی، اور تمہیں اپنی طرف زندہ اٹھا لوں گا۔ یہ در حقیقت ہوا ایسا یہاں پر کہ جو لفظ بعد میں ہونا چاہیے وہ پہلے ہو گیا ہے، اور جو پہلے ہونا چاہیے وہ بعد میں ہو گیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عیسیٰ میں تمہیں ان کے نرغے سے نکال کر زندہ آسمان پر اٹھا لوں گا، اور پھر دوبارہ تمہیں دنیا میں بھیج کر تمہاری طبعی اور فطری موت عطا کروں گا تمہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن متوفی کا یعنی تمہیں وفات دوں گا پہلے کر دیا اللہ نے، اور رافعو کا الیہ اپنی طرف زندہ اٹھا لوں گا یہ بعد میں آ گیا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قرآن میں یہی ایک جگہ نہیں ہے، کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر پہلے کے واقعے کو بعد میں بیان کیا گیا اور بعد کے واقعے کو پہلے بیان کر دیا گیا، پہلے والے لفظ کو بعد میں استعمال کیا گیا، بعد میں آنے والے جملے کو پہلے استعمال کر دیا گیا۔ قرآن میں ایسا کئی جگہوں پر ہے۔ کیوں؟ حکمت اور مصلحت کے تحت، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں اور اللہ کے بہت سارے راز تھے، اسی بنا پر ایسا کیا گیا۔ تو اب یہاں پر کون سی حکمت تھی کہ پہلے والے جملے کو بعد میں لے آئے اور بعد والے جملے کو پہلے لے آئے؟ مفسرین فرماتے در حقیقت اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ پورا واقعے کی طرف اشارہ فرمایا جو آگے چل کر ہونے والا تھا، کہ حضرت عیسیٰ کو یہ جو فرمایا کہ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، تو یہ ہمیشہ کے لیے اپنی طرف اٹھا لینا نہ سمجھ لیں حضرت عیسیٰ، اس لیے پہلے وفات کا جملہ ڈال دیا کہ میں تمہیں فطری اور طبعی موت دوں گا۔ اس سے حضرت عیسیٰ نے پہلے سمجھ لیا کہ یہ اٹھانا ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ مجھے موت آنی ہے طبعی اور فطری۔ یہ پہلے جملے پہلے ارادے میں ایک اشارہ تو یہ، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی طرف اشارہ فرما دیا اللہ نے، کہ جس طریقے سے تم کو میں نے اور معجزے دیے نا، مٹی کی چڑیے کو اڑا دیا، جزامی کو اچھا کر دیا، مادر ذات نابینا کو پھونکا اور وہ اچھا ہو گیا، دیکھنے لگا، مردے کو زندہ کر دیا، یہ جیسے معجزات میں نے تمہیں، یہ ایک معجزہ تمہارے ساتھ اور ہوگا کہ تمہیں میں اس دنیا سے زندہ آسمان پر اٹھاؤں گا اور پھر واپس بھیج کر طبعی موت عطا کروں گا۔ اور اس آگے اور پیچھے کرنے کے اندر حضرت عیسیٰ کے جو ماننے والے تھے نا عیسائی، اور انہوں نے عقیدہ کر لیا کہ صاحب حضرت عیسیٰ تو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، جیسے اللہ حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ رہے گا، اور ہمیشہ سے قائم اور ہمیشہ قائم رہے گا، لہذا حضرت عیسیٰ کے اندر بھی یہ صفت پائی جا رہی، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے۔ اللہ نے پہلے جملہ ڈال دیا، متوفی کا، تمہیں وفات آئے گی، تمہیں موت آئے گی، ان کے باطل عقیدے کا رد فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس جملے کو پہلے جو استعمال کیا یہ انہی واقعات کی طرف اور انہی عقائد کے بطلان کی طرف در حقیقت اللہ کو اشارہ کرنا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ویسے تو یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، ہر نبی کے ساتھ ان کے مخالفین اور ان کے دشمنی رکھنے والے اور ان سے عداوت لگنے والے لگے رہے، ہوتی رہی ہر نبی کی مخالفت، عداوت، دشمنی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یہ سنت اور یہ طریقہ بھی جاری رہا کہ جب کسی قوم نے اپنے نبی کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کی لائی ہوئی شریعت کو ماننے سے منع کر دیا اور تمام معجزات اور کھلی ہوئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی نبیوں پر ایمان نہیں لے آئے،
تو پھر دو طریقوں میں سے ایک طریقہ اپنایا گیا. یا تو یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے آسمانی عذاب نازل ہوا اور پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا. قوم عاد، قوم سمود، جب انہوں نے بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، انہوں نے مانا نہیں تو کیا ہوا؟ پتھروں کی بارش ہوئی، تیز ہوا آندھی چلی کہ ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر مر گئے اور سب کے سب ختم ہو گئے، کوئی زندہ نہیں رہا. قوم لوط جب نہیں مانا تو کیا ہوا؟ حضرت جبریل نے پوری بستی اٹھائی ہاتھ پر، آسمان پہ لے گئے پھینک دیا، پورے کے پورے کو تباہ و برباد کر دیا. ایک طریقہ تو اللہ کا یہ رہا نہ ماننے والوں کے ساتھ، اور دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا اللہ نے، اس نبی کو ہی ان سے نکال دیا اور حکم دیا یہاں سے چلے جاؤ. نبی کو ہجرت کرا کے اس علاقے اور اس ملک سے جس قوم میں اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا کسی دوسرے علاقے میں پہنچا دیا، اور پھر وہاں پر اللہ نے ان کو قوت اور طاقت عطا کی اور پھر دوبارہ وہاں بیٹھ کر ان پر فتح عطا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق میں تھے، ان کو عراق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. جب قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو ہجرت کر کے ملک شام تشریف لے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مصر میں بھیجا، مانا نہیں جن کی طرف بھیجا تھا تو اللہ نے ہجرت کروائی، ملک شام لے آئے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی طرف بھیجا. جب دیکھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بالکل تو اللہ نے ہجرت کرا کے مدینہ پہنچایا اور پھر پوری طاقت و قوت دے کر پھر اس ملک پر ان قوم پر فتح عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان کی طرف اٹھا لیا، یہ در حقیقت ایک قسم کی ہجرت ہے. اور پھر وہ دوبارہ آ کر ان قوم یہود جن کی طرف ان کو بھیجا تھا اللہ ان پر فتح عطا فرمائے گا انہیں. اب یہ سوال ہو سکتا ہے صاحب اور نبیوں کی ہجرت تو عجب اور ان کی ہجرت عجب. اللہ نے دوسرے نبیوں کو صاحب ہجرت کا حکم دیا تو زمین کے ہی ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف ہجرت. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیسی ہجرت کے ساتھ زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا، یہ تو عجب سی ہجرت لگتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا ہر معاملہ عجب ہی رہا ہے، عجب ہی رہا ہے. پیدا فرما دیا بغیر باپ کے، عجب نہیں ہے یہ. اور قرآن میں اللہ نے اشارہ کر دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، وہ بے ماں اور باپ کے اور یہ بغیر باپ کے. اور اللہ نے وفات کا بھی عجیب و غریب طریقہ اپنایا کہ صاحب پیدا ہوئے اور جوانی کی عمر میں اللہ نے اٹھا لیا زندہ آسمان پر، اور صدیوں کے بعد، قیامت کا کوئی آخری مدت جانتا ہے کیا؟ نہ جانے کتنی صدی گزر جانے کے بعد پھر اللہ دوبارہ بھیجے گا، اور صدیوں کے بعد وہ آئیں گے دنیا میں زندہ رہیں گے، پھر طبعی اور فطری وفات پائیں گے. عجیب و غریب طریقہ، عجیب و غریب قدرت اللہ کی. جب عجیب و غریب طریقے سے پیدا کیا اور عجیب و غریب طریقے سے وفات آئے گی تو اگر ہجرت بھی عجیب و غریب طریقے سے کر دیا تو کیا بڑی بات ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور انہی عجائبات کو دیکھ کر جو حضرت عیسیٰ کی اللہ کے ساتھ ہوئی ہیں، یہ جاہل عیسائی ان کے خدا ہونے کے قائل ہوئے انہی عجائبات کو دیکھ کر. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرت کی عجیب حکمتیں عطا فرمائی تھی، ہر قدرت کے ساتھ ان کے بندے ہونے، ان کی عبدیت، ان کی بشریت کا اظہار ہو رہا تھا غور کرنے والوں کے لیے. اور جہاں جہاں بھی ایسے لگا کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر لوگ ان کے خدا ہونے میں کہیں شک نہ کر بیٹھیں، وہیں پر اللہ نے فوراً تردید فرمائی. بے باپ کے پیدا ہوئے،
جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اللہ نے یہ سوچا کہیں اس سے وہ یہ نہ سمجھنے لگے کہ صاحب یہ تو عجیب و غریب قدرت ہے اور خدا ہونے کے قائل ہو جائیں، حضرت عیسیٰ کو خدا نہ ماننے لگیں، تو فوراً بچپن میں ہی جب الزام لگا کہ بچہ کہاں سے، تو بچپن میں جو منہ سے جملے نے کہ قال انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ، الوہیت کا شک ہوا نہیں کہ جملہ فوراً کہلوا دیا میں اللہ کا بندہ. سمجھ میں آئی بات؟ اور معجزات اللہ نے عطا کیے، ساتھ چڑیوں کو زندہ کر رہے ہیں تو آگے لگا رہے باذن اللہ، یہ میں کر تو رہا ہوں لیکن اللہ کے آرڈر اور حکم سے کر رہا ہوں. یہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں تو آگے لگا رہے جڑے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ مردوں کو زندہ تو کر رہا ہوں لیکن میرے اندر طاقت اور پاور نہیں ہے، اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں یہ. اور یہ آسمان پہ زندہ ان کا اٹھا لینا، یہ تو اور زیادہ ان کو شک میں مبتلا کر دینے والی چیز تھی، صاحب یہ تو خدا ہی ہو سکتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فوراً لگا دیا انی متوفی کا پہلے، بعد میں ورافعو کا. عیسیٰ تمہیں طبعی اور فطری موت آئے گی، ہاں اٹھاؤں گا تمہیں زندہ. متوفی کا لفظ پہلے ڈال دیا تاکہ یہود بھی ہوشیار ہو جائیں کہ صاحب گرفتاری کا آرڈر تو ہے لیکن ہاتھ آئیں گے نہیں یہ، اور عیسائی بھی آگاہ ہو جائیں کہ اٹھا تو رہا ہے اللہ زندہ لیکن وفات آئے گی تب، اور جسے موت آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ ہاں اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب اس آیت پاک کے اندر اور تھوڑی سی وضاحت ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے رکھی جائے گی. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Right?